السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آشا ریسیپیز۔ بہت ہی مزیدار اوتھینٹک ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، بیسن سوجی کے حلوے کی ریسیپی۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے ریڈی کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بیسن سوجی کے حلوے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اسپیشلی ونٹر میں بنایا جاتا ہے یہ حلوہ۔ ویسے تو آپ جب مرضی اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن ونٹر میں بہت زیادہ یہ حلوہ جو ہے یوز ہوتا ہے گھروں میں۔ مزیدار بیسن سوجی کے حلوے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں پہ تقریباً 1.5 کپ میں نے لے لیا جی بیسن۔ میئرمنٹ کے لیے میں نے یہ والا کپ یوز کیا ہے۔ آپ کسی بھی کپ سے میئرمنٹ کر رہے ہو، آپ نے کپ جو ہے وہ ایک رکھنا ہے، اس کے حساب سے ساری میئرمنٹ آپ کریں گے تو بہت پرفیکٹ ریسیپی آپ کی ریڈی ہوگی۔ 1 کپ، یہی والا 1 کپ تقریباً میں نے یہاں پہ چینی یوز کی ہے۔ 1 کپ ہی یہاں پہ جائے گا پانی، اور شیرہ بنانے کے لیے تقریباً 3/4 کپ میں یہاں پہ دیسی گھی لے رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو جو مرضی بناسپتی بھی لے سکتے ہیں۔ 1/2 کپ، اسی کپ کی میئرمنٹ کے ساتھ میں نے 1/2 کپ لیا ہے جی سوجی کا، اور 1/2 کپ ہی میں نے یہاں پہ گھر کی ملائی لی ہے۔ آپ چاہیں تو بازار کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ باقی حسب ضرورت جیسے مرضی آپ ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ بادام لیے تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون، 1 ٹیبل سپون یہاں پہ چھوٹی کشمش لی ہے میں نے، اور 5-6 میں نے چھوٹی الائچیاں لی ہیں۔ یہ ہم شیرہ بناتے ہوئے ڈالیں گے، ادروائز آپ اس میں کارڈمن کا جو پاؤڈر ہے، چھوٹی الائچی کا پاؤڈر، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ سب سے پہلے اس کا شیرہ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ 1 کپ جو میں نے میئرمنٹ کے ساتھ لیا ہے، میں پانی شامل کر رہی ہوں، اور 5 سے 6 یہاں پہ چھوٹی الائچی ہیں جن کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے، اور ساتھ ہی چینی ایڈ کر دیں۔ بس آپ نے اتنی دیر میں شیرہ بنانا ہے جتنی دیر میں یہ اس کی جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے، تو سمجھ لیں آپ کا شیرہ جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اس کو بوائل آنے دیتے ہیں۔ یہاں پہ جی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کا بالکل پرفیکٹ حلوہ بنے، اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے۔ صرف آپ نے اس کی پرفیکشن کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ اس کی میئرمنٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بہت ہی جلدی سے اور جھٹپٹ سے پرفیکٹ آپ کی ریسیپی ریڈی ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل آ گیا اچھی طرح سے، جو ہماری چینی ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے۔ بس اس کو اتار کے سائڈ کر دیتے ہیں اور اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شیرہ ہمارا بالکل تیار ہے، اسی طرح سے چاہیے ہمیں۔ میں نے کڑھائی لے لی ہے، اور 3/4 کپ یہاں پہ میں نے لیے گھی۔ فی الحال میں تھوڑا ڈالوں گی گھی، یعنی کہ پورا نہیں ڈالوں گی۔ 2-3 ٹیبل سپون میں نے بچا لیا، یہ بعد میں ہم ایڈ کریں گے ضرورت کے حساب سے۔ یہاں پہ جو میں نے کشمش لی ہے چھوٹی، اس کو میں تھوڑا سا بس اس کو بھونوں گی، یہ تھوڑی سی پھول جائیں تو اس کو میں اتار لوں گی، پھر بعد میں جو ہے ہم اس کو گارنشنگ کے طور پہ یوز کریں گے۔ تو فی الحال اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ تھوڑی سی یہ پھول جائیں۔ کشمش تھوڑی سی پکنا شروع ہوں تو جو ہم نے بادام لیے ہیں آپ یہ بھی شامل کر دیں۔ اس کو بھی تھوڑا سا ہم روسٹ کریں گے، زیادہ دیر نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا روسٹ کریں گے۔ بہت ہی اچھا ذائقہ آ جاتا ہے باداموں کا اس طرح سے۔ جی بادام اور کشمش جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو گئے، بس اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا، اس کو نکال لیتے ہیں۔ میں نے ڈرائی فروٹ نکالنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کشمش ہمارے جو ہے وہ پھول سے گئے ہیں تھوڑے سے۔ یہاں پہ جی میں بیسن ڈال رہی ہوں۔ بیسن آپ نے چھان کے یوز کرنا ہے، میں نے پہلے سے چھانا ہوا ہے، اور ساتھ ہی میں سوجی بھی ایڈ کر دوں گی۔ دونوں چیزوں کو بھونے اکٹھے، اور فلیم جو ہے وہ آپ نے لو رکھنی ہے۔ بہت ہی لو فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے۔ شروع میں ایسے لگے گا جیسے پورا آپ کا جو گھی ہے وہ ابزارب کر لیا ان دو چیزوں نے، لیکن جیسے جیسے اس کی بنائی ہوتی جائے گی ویسے ویسے آئل جو ہے وہ ریلیز کرتی جائیں گی یہ دونوں چیزیں۔ اچھی طرح سے بھوننا ہے دونوں چیزوں کو، کا کچاپن بالکل دور ہو جانا چاہیے، تبھی بہت اچھی طرح سے جو ہے آپ کا بیسن کا حلوہ بنے گا۔ یہاں پہ آپ نے بالکل بھی اپنا چمچ یا اسپیچولا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے روکنا نہیں ہے، مستقل اس کو بھونتے جائیں اور لو فلیم پہ بھونتے جائیں گے۔
یہاں پہ میں بھونتی جا رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ گھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اسموتھ سا ہوتی جا رہی ہیں دونوں چیزیں. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی جو سوجی اور بیسن ہے وہ ان کی بھنائی جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے بیسن اور سوجی کے مکس ہو کے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھولنا شروع ہو گئی ہیں بیسن اور سوجی. یہاں پہ بیسن اور سوجی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بھون رہی ہے ہماری. مجھے اور گھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. پھر بھی اینڈ پہ جو ہم نے 2 ٹیبل اسپون بچایا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اینڈ پہ. اس سے آپ کے حلوے میں بہت اچھی سی چمک آ جائے گی اگر کوئی کمی ہوگی تو. اگر آپ نے پرفیکٹ حلوہ بنانا ہے تو یہ پورا پروسیس دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. میری پوری ریسیپی کو دیکھیے گا, اس کو فالو کیجیے گا, تبھی بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. ادروائز کوئی نہ کوئی اسٹیپ چھوٹ جائے گا اور آپ کا حلوہ اس طرح سے رزلٹ نہیں دے گا اور پھر آپ کہیں گے جی اس طرح سے حلوہ ہمارا کیوں نہیں بنا. تو یہ وجہ ہوتی ہے ہم بیچ میں چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جلدی جلدی ویڈیو دیکھنے کے چکر میں جو ہے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. چاہے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں چاہے کسی اور کی دیکھ رہے ہوں, بہت محنت سے ہم بناتے ہیں. ان کو پورا دیکھیے گا, پورا دیکھا کریں, اور اچھی لگیں یا بری لگیں وہ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اسموتھ سا ایک پیسٹ بن گیا اور پھول گئی ہے سوجی اور بیسن. یہ مطلب ہے کہ پرفیکٹ بھنائی ہو گئی ہے ہمارے حلوے کی. یہاں پہ جو کلر جو مجھے چاہیے تھا وہ بھی آ گیا. اوور اگر آپ کوک کریں گے تو پھر یہ آپ کا جو ہے وہ جل سکتا ہے. تھوڑا سا ڈارک براؤن پہ چلا جائے گا تو کلر ذائقہ جو ہے وہ نہیں آئے گا آپ کو حلوے کا. تو آپ نے بڑی احتیاط سے اس کو بنانا ہے. یہاں پہ بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا جیسا میں چاہ رہی تھی. اور اب اس ٹائم پہ جو ہم نے شیرہ بنایا ہے وہ شامل کر دیں, ملا لیں. اور جو کریم بلائی میں نے لی ہے, چاہے تو آپ ہاف کپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ ڈال دیں, مکس کر لیں اچھی طرح سے. فوراً سے آپ نے جو ہے وہ چمچ ہلانا ہے تاکہ لمس نہ بنے حلوے میں. یہاں یہ بالکل ڈرائی ہوتا جائے گا, دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہی دودھ پانی جو ہے وہ اوور ایڈ کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کی جو ریسیپی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. مسلسل چمچ یا اسپیچولا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ہلاتے جائیں. اب اس ٹائم پہ میں ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں. تھوڑے سے گارنشنگ کے لیے میں نے رکھے ہیں. اس کی بھنائی مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو آپ کا برتن جس میں بھی آپ حلوہ بنا رہے ہیں وہ حلوے کو چھوڑ دے گا اور سائڈ پہ گھی آنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح مستقل اس کو مکس کرتے جائیں. یہاں پہ جی حلوہ ہمارا بہت اچھے سے بھن گیا ہے اور تھوڑا سا اور اچھی چمک اس میں آ جائے, بہت خوبصورت سی لک آ جائے تو جو بچا ہوا گھی ہے میں وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں. بہت ہی پرفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوجی بیسن کا حلوہ ریڈی ہے. سائڈس پہ گھی آنا شروع ہو گیا, یہ اس کی مکمل تیار ہونے کی نشانی ہے.
تو بس میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی سمپل سی اوتھینٹک ریسیپی آپ کو پسند آئے گی. اسے بنائیے گا اور بالکل میرے طریقے سے بنائیے گا. پوری ریسیپی کو دیکھیے گا، فالو کیجیے گا اور رزلٹ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.